پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ سے آج حکومت نے اہم ترین بل منظور کروا لیا. فواد چودھری صاحب نے تو باقاعدہ شکریہ ادا کیا پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر سپورٹ کیا اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہو پایا کہ بل منظور کرا لیے گئے. اب اس صورتحال میں کہ جہاں اپوزیشن کے سینٹ میں 57 ارکان ہیں اور حکومت کے صرف 42 ہیں, وہاں پر حکومت اگر بل پاس کرا کے چلا جائے تو اپوزیشن کی جو اکثریت ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے. اس لحاظ سے بھی کہ آئے دن تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو جہاں پر اکثریت ہے وہاں پر تحریک عدم اعتماد اگر آ جائے تو ایسی صورتحال میں پاس ہونا مشکل ہو جائے گی. تو جہاں اکثریت نہیں ہے اپوزیشن کی وہاں پر پھر تحریک عدم اعتماد کیسے پاس ہو سکتی ہے؟ بہت سے سوالات آج اس ہنگامے میں اٹھے ہیں جو سینٹ میں دیکھنے میں آیا ہے, اور یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے دانستہ طور پر سپورٹ کیا ہے یا پیپلز پارٹی مینج نہیں کر سکی کہ اس اپوزیشن کو جو ہے وہ اس کی اکثریت کو ثابت کر سکے. ایک تو یہ معاملہ جس پر آج پروگرام میں گفتگو کریں گے. دوسرا جو تاحیات نااہلی کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے درخواست لے کر, اس پر بھی مختلف طرح کے آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے حکومت جو سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے 184(3) کا, اسی کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے یہ, اس لیے تاحیات نااہلی کے حوالے سے تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں 5 ججز کا متفقہ فیصلہ آ چکا ہے جو تشریح کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں نااہلی کا مطلب جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہوتا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وکلاء تنظیمیں اور اپوزیشن کے کچھ لوگ بھی جو حکومت کی طرف سے فوجداری مقدمات میں فوجداری قانون میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اب اس مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. جاتے جاتے کریں گے ذرا EVM کے حوالے سے بات ہو جائے, کیونکہ حکومت نے انکار کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں دے سکتے اور مشینیں فراہم نہیں کر سکتے, اس پر الیکشن کمیشن خود انتظام کرے. اب کیا ممکن ہوگا کہ جب حکومت ہی نہیں کر سکتی تو الیکشن کمیشن کہاں سے کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج میرے ساتھ رانا تنویر حسین صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. سینیٹر تاج حیدر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ترجیح کار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. میں سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کو سنوانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ, پیپلز پارٹی کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ آج ہم نے یہ بل منظور کروا لیے ہیں. کیا کہا فواد چودھری صاحب نے, ذرا دیکھ لیجئے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ, انہوں نے انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن جو خواب دیکھ رہی تھی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کے آنے کا, یہ خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے. سینٹ میں کاغذوں میں اپوزیشن جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہے, لیکن وہ اس اہل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی بل کو روک سکے. یہ آپ نے سن لیا فواد چودھری کو. صداقت یہ بات بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. پہلے سینیٹر تاج حیدر صاحب, یہ ہوا کیا ہے آج سینٹ میں؟ تو اپوزیشن کی اکثریت ہے, کہاں 57 اور کہاں 42 لوگ آپ کے آج موجود تھے, یہ کیسے ہو پایا؟ دیکھیے, میں بہت احترام کرتا ہوں جو آپ کی نفرت ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس کے لیے, لیکن حقائق کو ذرا سا اگر درست کر لیں. جی 57 لوگ نہیں ہیں, 51 لوگ ہیں. اچھا. اور جی ہاں, یہ ذرا سا یہ تو ایک, تو اس سے آپ نے یہ کیسے اخذ کیا کہ یہ میری غلطی جو ہے یہ نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ سر نہیں, پہلوان میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, پہلوان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. جی, یہ جو آپ اسد اللہ خان صاحب مطلب میرا نام ہے. فواد, جی ہاں اسد اللہ خان صاحب, مطلب آپ بڑے ماشاءاللہ اہم آدمی ہیں, لہذا میں اپنی کراچی کی زبان میں میری زبان سے نکل گیا تھا. چلیے کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہے یہ آپ کے اعداد و شمار درست نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب جو ہیں وہ بڑے سیریس بیمار ہیں, کینسر کا ان کا معاملہ ہے, امریکہ میں اس وقت مقیم ہے. صرف یوسف رضا گیلانی صاحب کسی شاید کوئی مجبوری ہوگی اس وجہ سے نہیں آئے ہیں. تو یہ ہے اگر فواد صاحب اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تمام چیزیں, تو یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے. آپ کی جو خوشی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ جو نفرت ہے اس کا احترام کریں. چلے میرے سر, اگر اس میں خوشی کا اظہار ہو گیا مجھ سے غلطی سے یا نادانستہ طور پر تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں 57 والے پہ ابھی بھی قائم ہوں, کیونکہ یہ میرے سامنے جو نیوز رپورٹس پڑی ہیں اس میں بھی 57 کا فگر پبلش ہوا ہے. اور اگر آپ 51 کہتے ہیں
اگر آپ 51 کہہ رہے ہیں تو پھر 42 پی ٹی آئی ہے. جی میں نہیں کہتا، پلیز کریکٹ یور سیلف. جی یہ جو ہے، یہ جو نمبروں کا الٹ پھیر ہوتا ہے، غلط نمبر جو بتائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نفرت ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 51 لوگ ہیں جی اور ان کے 49 لوگ ہیں. ان کے بھی بہت سے لوگ نہیں آئے، ہمارے بھی جو تھے کچھ لوگ نہیں آئے. دونوں کے 43 ووٹ آئے تھے. ٹھیک ہے. چلیے سر، آپ کی جو فگرز کی ڈیبیٹ تھی اس میں کا ایک نقطہ بہرحال یہ ہے کہ اس میں 6 ارکان کا ایک، چلے میں مجھے بولنے تو دیجئے گا نا سر. میں اب آگے رانا تنویر صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن اپوزیشن ارکان میں دلاور خان گروپ کے 6 ارکان کو بھی اپوزیشن میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ ان کو ڈال کے 49 میں لا رہے ہیں اور میں ان کو اپوزیشن میں ڈال کے 57 کہہ رہا ہوں. تو چلیں یوں میرا اور آپ کا اختلاف ہے جو سمجھ آ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکست ہے اپوزیشن کی؟ آپ اس کو میری خوشی سے تعبیر نہ کیجیے گا سر، یہ سوال کو سوال ہے. یہ پاکستان کی شکست ہے اور یہ بہت عارضی شکست ہے. آج ہم نے اپنی جو سوورنٹی ہے اس کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس پہ فواد صاحب تو خوش ہو سکتے ہیں، کوئی پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے اسٹیٹ بینک جس وقت کے بنایا گیا تھا، یہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم کی تقریر ہے. ان کی تقریر کا پہلا جملہ یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام پاکستان کی سوورنٹی کو فائنینشیل سرکلز کے اندر قائم کرتا ہے. آج وہ سوورنٹی ہم بیچائیں، یہ مقام افسوس ہے کہ ہم نے وہ امریکہ کے ہاتھ قوم فروختن دچے ارزا فروختن. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی عارضی ہے اور ایسی ہے. یہ جو امریکن امپیریلزم کی پتہ ہے یہ زیادہ دیر قائم کر سکتی ہے. رانا تنویر صاحب، اب یہ بتائیے سر کہ یہ اگر ایک حکومت پاکستان مخالف بل تھا، اسے پاس ہونا چاہیے تھا؟ اس کی دو اینگل ہیں. ایک تو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ایک سوورینٹی کا، فائنینشیل سوورینٹی کا تعلق ہے. وہ واقعی آج ہر پاکستانی اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ممبرز ہیں سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی میں، وہ اس بل کے حق میں نہیں ہیں اور وہ اندر سے اتنے ہی پریشان ہیں جتنی اپوزیشن ہے یا کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ اس کے پاس ہو جانے کی. دیکھیں، پاس تو کرا لیا، جس طرح کا بھی قانون ہے، جس کو بھی آپ جتنا کنڈیم کریں کر سکتے ہیں، لیکن ایک سائڈ ہوتی ہے موریلٹی، پولیٹیکل ڈیموکریٹک موریلٹی. وہ پارلیمنٹری سسٹم میں، میں آپ کو ایک لفظ بول رہا ہوں، پارلیمنٹری سسٹم میں انتہائی ضروری ہوتی ہے، جس پہ میں ہمیشہ فوکس اور سٹریس کرتا ہوں کہ یہ جہاں یہ نارمز، ڈیموکریٹک نارمز ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں، وہاں مورل سائڈ بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. جو سینسٹیوٹی ہے اس سسٹم کے لیے وہ بہت ضروری ہے ڈیموکریٹک. ہاں، اگر آپ اس قسم کی دھاندلی سے، اس قسم کے طریقہ کار سے ایسا افسردہ ہو، اس کو اس طرح پاس کرانا، پھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے بھی آپ نے کرا لیا، آپ کو سر جھکا کے چلے جانا چاہیے کہ جی پاس ہو گیا. ایک کنڈیشن تھی ایک ایسے ادارے کی جس کے پاس ہمیں گروی رکھا جا رہا ہے، اس کی شرط آپ نے مانی اور یہ آپ نے کام کر دیا. لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جتنی بھی اس وقت ہے، وہ بار بار یہ ریٹریٹ کر چکی ہے کہ ہم انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ آئی، جس کی بھی آئی، پی ٹی آئی کے جانے کے بعد، جو کہ یقینی طور پہ جلدی چلے جائیں گے، تو اس کے بعد اس کو ریورس کر دیا جائے گا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ اور آپ کے سامنے اس چینل پہ بھی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم محب وطن جو جماعتیں ہیں وہ خاموش رہیں گی، وہ اس بل کو، یہ اس قانون کو اسی طرح چلنے دیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. کیا کریں گے سر؟ یہ بڑی عارضی. ہم اپنی جب ہم جیتیں گے، جب گورنمنٹ آئے گی، تو اس کو ریپیل کر دیں گے. ریپیل کا لفظ اگر آپ سمجھتے ہیں تو میرا تاج حیدر صاحب آپ کو کیا سمجھا دیں، اس کو یا امینڈ کر دیں گے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. یہ عارضی بات ٹھیک ہے، انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر چلے گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشیل ہماری کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، جائے اس کو ایک بالکل صحیح ہے.
صداقت عباسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے تگودو کر کے یہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ میں لایا، پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لایا، یا پیپلز پارٹی نے فواد چودھری صاحب کے بقول خود سپورٹ کیا نیشنل انٹرسٹ میں؟ یہ کیا ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اسداللہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے دونوں میرے سینئر پالیٹیشنز ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی باتیں سن کے. ان دونوں کی باتیں غیر جمہوری اور غیر سیاسی تھی، اور یہ دونوں اپنے آپ کو بہت بڑا محب وطن اور باقی سب کو غدار وطن یہ جنہوں نے کہا ہے. بالکل میں ان دونوں کی باتوں کا ادب احترام سے سخت احتجاج بھی کرتا ہوں، اور میں ان سے احترام کے ساتھ ناراضگی کا بھی کرتا ہوں. اور ان دونوں نے آپ پہ چڑھائی کی ایز اف کہ ان کو اسمبلی میں آپ نے ہرایا ہے یا سینٹ میں آپ نے ہرایا ہے. میں نے ووٹ دیا ہے اس بل کو، اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، اور میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ بالکل محب وطن ہو کے اس کو ووٹ دیا ہے. اس اسٹیٹ بینک کو ہم جو ہمارا بورڈ ہے اس کے سارے ممبران حکومت طے کرے گی، اس کا چیئرمین حکومت طے کرے گا، وہ پارلیمان کو جواب دیا ہے. ہم نے نواز شریف دور کی وہ زیادتیاں کہ جب وہ سرکاری خرچے کرنے کے لیے نوٹ چھاپتے تھے اور قرضے لیتے تھے سینٹرل بینک سے، اس کو روکا ہے. اگر مزید مجھ سے بحث کریں گے تو میں کروں گا. میں حکومت کی طرف سے، حکومتی پارٹیوں کی طرف سے، پارلیمان میں قومی اسمبلی کی اکثریت کی طرف سے، اور سینٹ میں سینٹ کی اکثریت کی طرف سے جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں، ان دونوں کو میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں ادب سے کہ یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی گھسی پٹی باتیں ہیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان مخالف بل ہے نا، اور یہ عارضی ہے، جب وہ آئیں گے کمنٹ کریں گے. یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یار کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی اکثریت ہے، یہ بندے پورے نہیں کر پاتے. یہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا. ابھی تو آپ ہیں، آپ کی سینٹ میں اکثریت تھی. آپ دونوں بجائے اس بات کے کہ شرمندہ ہو آپ پاس بندے نہیں ہیں، آپ ہم پہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں. آپ پہلے دیکھیں کہ غدار تو اپنی پارٹی کے آپ ہوئے کہ آپ اپنے بندے نہیں پورے کرتے. آپ کے بندے اندر سے ہمارے ملے ہوئے ہیں. آپ ہماری حکومت گرائیں گے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا وہ پاورز ہیں. آپ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں آئے، صداقت عباسی صاحب آپ ہر وعدہ کر کے نہیں آئے وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں، جو نہیں آئے وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں. تو یہی بات ہے نا. ان کو پتہ ہے حکومت ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے یہ کرپٹ پارٹیاں ہیں، ان کی لیڈرشپ پر کرپشن کے کیسز ہیں. یہ پاکستان کو روک کے ہم سے کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. شہباز صاحب کے کیسز بالکل سزا کے قریب ہیں، زرداری صاحب کیسز ان کے اینڈ پہ ہیں. تو یہ صرف چاہتے ہیں کہ بارگین کریں. ہم پاکستان کے محب وطن لوگ یہ جو پچھلا 30 سالوں کا چور بازاری کا دور تھا، اس کو انشاءاللہ ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، اور پاکستان ایسے ہی ترقی کرے گا. آج پاکستان 5.3% گروتھ ہے. آج پاکستان کا 6,000 ارب کا ٹیکس ریونیو ہے. آج پاکستان کا 30 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہے، 32 ارب ڈالر کا ریمیٹنسز ہیں. الحمدللہ 25 ارب سے ڈالر سے زیادہ ریزرو ہیں. آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ پورے پنجاب، پورے کے پی، پورے کشمیر جی پی کو ہم نے مفت ہیلتھ کر دی ہے. ایک صرف سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ کرتی نہیں ہے. سندھ والے بیچارے علاج کے لیے پریشان ہیں. یہ باتیں کرنے کے بعد آپ کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ آئندہ الیکشن کی باتیں سوچ سکتے ہیں؟ چلیں بالکل صحیح ہے، لیکن اگلا جو سوال اس سے پیدا ہوتا ہے، کیسے بکتیں گے جی اگلا سوال اس میں جو پیدا ہوتا ہے اوریہ صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں آئیے تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر اکثریت ہے اور پوری نہ کر سکیں آپ، تو وہاں پر تحریک عدم اعتماد کے امکانات کتنے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایسا ایشو ہے کہ اس کا جواب سیاستدان ہی دے سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ٹیلی فون آ گئے تھے اور ٹیلی فون کالز آ گئی تھیں. تو بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے. لیکن میں دو بڑے زبردست قسم کے نعرے بلند کیے گئے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا جو اسٹیٹ بینک کی ساورنٹی گروی رکھی گئی ہے، یہ گروی رکھنے کو ہم واپس کر دیں گے. اور گروی رکھی گئی ہے، بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے پاکستان کے اوپر. میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس ظلم کو اس 1.5 سال میں 2 سال میں بنایا گیا، یہاں تک پہنچایا گیا. جس دن ذوالفقار علی بھٹو 6 جولائی 1977 کو یہاں سے رخصت ہوا تھا اقتدار سے، اس ملک کے پاس 7 ارب 56 کروڑ روپے کا قرضہ تھا. جس دن ضیاء الحق یہاں سے گیا، اس ملک پر 17 ارب 56 کروڑ روپے کا قرضہ تھا ٹوٹل. اس کے بعد 34 سال کا دور شروع ہوتا ہے پاکستان کا.
آج پاکستان کے اوپر 121 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے اور 204 ارب ڈالر کا اندرونی قرضہ ہے. 87.8% آف دا جی ڈی پی آپ کا قرضہ ہے. ڈال دیں عمران خان کو بھی اس کے اندر, مشرف کے بھی ساتھ ڈال دیں, حساب کر لیں. آئی ایم ایف کو تالا لگا دیا انہوں نے ہماری سب کی پادامالیوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا پہلے ہمارے 3,270 ارب روپے کی قسط دو اور پھر کھانا کھاؤ. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان $25,000 لینے گیا تھا 8 مارچ 1958 کو آئی ایم ایف کے پاس $25,000. اگلے 2 سال بعد نے $35,000 لیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بھٹو کے آنے سے پہلے جو دور ہے نا, اور بھٹو کا دور بھی شامل کر لیں کیونکہ تربیلا اسی دور میں بنا تھا. آپ گن کے بتا سکتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کون سے تھے. آپ نے تربیلا بنایا, آپ نے منگلا بنایا, آپ نے وارسک بنایا, آپ نے نیوکلیر پلانٹ لگایا, اور بہت ساری چیزیں بنائی آپ نے. آپ مجھے $120 ارب جی اسٹیٹ بینک, اللہ کے واسطے آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کے سامنے آپ کا ملک گروی ہے. $750 ارب بچتے ہیں قرضہ دینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, جی, جس میں سے آپ نے فوج چلانی ہے, نیوی چلانی ہے, ایئر فورس چلانی ہے, آپ نے 20-25 ایئرپورٹ چلانے ہیں, آپ نے 111-12 سفارت خانے چلانے ہیں. $750 ارب 750 ارب روپے جی بچتے ہیں ٹوٹل. رنویر حسین صاحب اور خیر تاج حیدر صاحب تو بہت سینئر ہیں, ان کے والد صاحب سے ہم نے زانوی تلمس طے کیا ہوا ہے, ہمارے وائس چانسلر ہوتے تھے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک پبلک کو بتاؤ کہ آئی ایم ایف سے نکلنے کی کون سے راستے ہیں. بہت راستے ہیں, لیکن ہمیشہ میں نے کہا 2 ہی راستے ہیں غیرت مند ہونے کے. ایک تو راستہ ہے جو اس کے رافیل کوریا نے اختیار کیا تھا ایکواڈور کا. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا ہم نہیں دیتے ڈیٹ. اوریا صاحب, آپ اس نے کہا تھا ڈیٹ جو بنیادی سوال ہے پھر اس ڈسکشن میں, یہ تو حکومت کی جو فائنینشیل پرابلمز ہیں یا ان کی نااہلیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں, کچھ بھی اپوزیشن اس کو تعبیر کرتی ہے اس سے. سوال یہ ہے نا کہ اگر یہ حکومت کو نہیں چلنے دینا اپوزیشن نے تو کیسے, راستہ کیا ہے؟ اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہے جو کہ میں نے آپ سے سوال کیا, تو کیا یہ ممکن دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں عمران خان کو اتار دو, ابھی اتار دو, اور مسئلہ حل کر دو 3 مہینے کے اندر, 1 مہینے کے اندر, 3 سال کے اندر. بتاؤ راستہ کیا ہے. مسئلہ جو ہے نعرے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آؤ کنسنسس فائنینشیل صورتحال ہماری اس قسم کیا, آؤ مسئلہ حل کرو بھائی اس ملک کا. میں نے بتایا نا, رافیل کوریا نے کہا تھا the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. 88% debt, اس کا ڈیٹ جو تھا وہ لوگوں نے مانا تھا illegitimately ہے. یہ ہے حالت. یا پھر آپ ڈیفالٹ کریں, اب ڈیفالٹ کوئی نہیں کرے گا. پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی ڈیفالٹ نہیں کرے گی. 12 دفعہ 1974 میں یو کے نے ڈیفالٹ کیا, ترکی 2 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, میکسیکو کر چکا ہے, اسپین کر چکا ہے. آپ مہلت مانگیں, کچھ تو کریں بھائی. اس گرما گرمی میں اس ملک کا کچھ نہیں ہونا. رائٹ سر, چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, میں واپس آتا ہوں. تو یہ جو تاحیات نااہلی کی ڈیفینیشن پر ایک مرتبہ پھر یہ موضوع بحث ہے, اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تاج حیدر صاحب, پہلے اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو نیب آرڈیننس ہے اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو چیلنج تو نہیں کیا, لیکن اس کو بنیاد بنا کر مختلف اپوزیشن پارٹیز کے مختلف رہنماؤں نے عدالت سے ریلیف ضرور مانگا. اب اس پر بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا معاملہ ہے ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. کب عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اور آج بھی وہاں حقیقت میں گورنمنٹ کے 20 ممبر آئے تھے, تو باقاعدہ ایڈجرن کیا گیا, بیچ میں بریک کیا گیا, پھر لایا گیا, یہاں تک کہ ایک ہماری بہن کو ویل چیئر کے اوپر آکسیجن کو لگی ہوئی تھی, اور اس طریقے سے لایا گیا. اور یہ بات جو ہے یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بل نہیں تھا, یہ گورنمنٹ خود کہہ رہی تھی کہ یہ مجبوراً ہم کو وہاں سے کہا ہے اور فلاں تاریخ سے پہلے یہ بل ہمیں پاس کرنا ہے.
اور اس لیے بہت سے جو ٹریجری بینچز کے سینیٹرز تھے وہ صبح تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے مؤخر کیا گیا اور یہ حربے استعمال کیے گئے لوگوں کو زبردستی لانے کے، اور یہ تمام چیزیں کی گئیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے، کیونکہ یہ جو مغرب کا نظام ہے اپنا معاشی نظام، یہ آج کی بات نہیں ہے. وہی جو قائد اعظم کی تقریر جس کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے یہ ختم ہو چکا ہے. یہ پہلے علامہ نے بھی کہا تھا کہ تماشا دکھا کر مداری گیا. تو یہ اس کے پاس سلوشن نہیں ہے، اور سلوشنز جو ہیں وہ بہت آسان ہیں، اور جو فرق ہے وہ ہماری پروڈکشن اور کنزمپشن کا ہے. آپ کو ملک کی پروڈکشن بڑھانی ہے. 1950 کے اندر لیاقت علی خان شہید نے PIDC بنائی تھی، 94 منصوبے انہوں نے لگائے تھے، جبکہ ملک میں کچھ بھی نہیں تھا. اور میگا پروجیکٹس، کراچی شپ یارڈ اور کرناکلی پیپر ملز، یہ تمام چیزیں ہوئی. 70 میں ہمارا ملک ٹوٹا، اور اس کے بعد جو ہماری 50% پروڈکشن ایسٹ پاکستان جاتی تھی وہ نہیں جا سکی. لیکن فوراً ہی، اور مجھے یاد ہے 20 دسمبر کی تقریر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، انہوں نے مزدوروں سے اپیل کی تھی کہ آپ کو پروڈکشن بڑھانی ہے، اور اس پروڈکشن کے لیے مارکیٹس 4 مہینے 5 مہینے کے اندر مہیا ہوئے، اور اتنے بڑے بڑے منصوبے جو تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پبلک سیکٹر میں جو تھے وہ لگائے. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ ملک کو میں پروڈکشن پبلک سیکٹر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، یا وہی پرانا جو آپ کا منتر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ، اسی پہ اڑے رہیں گے. یہ اگر آپ منصوبے لگاتے ہیں، میں کوئی اس میں وہ نہیں دیکھتا پرابلم کے. اور ٹیکس ٹو GDP ریشو بھی اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب آپ پبلک سیکٹر کے اندر منصوبے لگائیں گے. اب آپ نے ریبیس کر دیا اکانومی کو، GDP آپ نے بڑھا دی، GDP بڑھا کے آپ نے کہا کہ نہیں، ایز اے پرسنٹیج آف GDP ہمارے جو ہیں وہ 87% ہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ جو ہے آپ کی کریڈٹ ڈریون گروتھ، کہ آپ قرض لے کے کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے ترقی کی ہے، اس کو بدلنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. آپ کو پبلک سیکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور یہ ہو جائے گا. کوئی اس میں مشکل 2 یا 3 اچھی بالکل فصلیں صحیح ہو ہے. جائے، آپ نے اکانومی آپ کی تفصیل کھڑی سے ہو اس پر جاتی ہے. روشنی ڈال دی، لیکن میرا بنیادی سوال رہ گیا کہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں چیلنج کرنے کے لیے؟ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ان کے پاس سلوشنز نہیں ہیں اکانومی کو اٹھانے کی، ان کے پاس سلوشنز نہیں ہیں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کی. اور اگر نہیں ہے تو پھر صرف ایک حکومت ہی نہیں، آپ کو پورا معاشی نظام تبدیل کرنا ہوگا. ہماری جو تحریک ہے وہ پورا معاشی نظام تبدیل کرنے کے لیے ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف ایک بل کو لے کر عدالت کے پاس نہیں جائیں گے، جو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا. یہ جو ہمارے لائرز ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، وہ قانون دیکھ کے اور پھر اس پہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے. ان پرنسپل there is not a change of direction. کچھ بڑے بڑے لائر جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں، رانا تنویر صاحب، کچھ لوگوں کے خیال میں وہ پرسن اسپیسیفک بل لے کر عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر گئے ہیں. یہ آپ جس کی سپریم کورٹ پہلے ہی تشریح کر چکا ہے اور 5 ججز متفقہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تاحیات ہوتی ہے 62(1)(f) میں، آپ اس کا سکوپ دیکھتے ہیں رانا صاحب؟ پہلے تو میں بھی مجھ سے بات تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ مقبول صاحب نے کچھ انالیسس کیا، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آ کے وہ اسپیسیفکلی رک گئے کہ نواز شریف ٹائم اور عمران خان کے 3 سال ٹائم میں کتنا، ان کے 35 سال اور جتنے بھی ہیں کتنا قرضہ لیا گیا ہے. اور وہ قرضہ جس طرح تاج حیدر صاحب نے کہا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگے، کیا PMLN کے ٹائم پہ موٹر ویز، ہائی ویز، ایئرپورٹس، پورٹس اور میٹرو اور ساری جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ قرضوں کے ویزا ویز ہوئی، یا 3 سالوں میں وہ مینٹین بھی نہیں کر سکے، یا ایک بھی ایڈیشنل کوئی ایسی بات نہیں کر سکے. یہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان کو. غصہ ان کا اپنی جگہ بجا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے کمنٹ کرنے ہو تو میرا کسی
वन टू वन डिबेट हो जाए तो बहुत अच्छा है कि एक कमेंट कर देना फिर आगे चले जाना। नाहली पे मैं समझता हूँ कि लोगों पे कुछ चीज़ें नक्श रह जाती हैं, लाइक और ये मकबूल साहब पढ़े लिखे आदमियों की, क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब तो सियासी आदमी हैं, उनकी परेशानी अपनी बजाओ। हमने तो कोई किसी को गद्दार नहीं कहा, हमने तो कहा जो महब वतन जमाते हैं। मैंने तो ना पीटीआई का नाम लिया है, ना मैंने तो ये कहा है कि गवर्नमेंट के भी लोग इस बिल को दिल से नहीं चाहते थे, यानी कि वो महब वतन थे, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह कहा गया, अभी टेलीफोन की बात हुई कि टेलीफोन आ जाते हैं, ये कहा जाता है टेलीफोन आते हैं। नहीं सर, लेकिन ऑपोजिशन का, राणा साहब जो ऑपोजिशन का मगर जो तरीकाकार है, देखिए ना, नैब ऑर्डिनेंस आया, आपने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ ने यहाँ पर नैब कोर्ट में रमजान शुगर मिल में बरियत की दरखास्त डाल दी नए नैब ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर। तो आप एक तरफ आप कहते हैं चैलेंज करेंगे, दूसरी तरफ आप रिलीफ मांगते हैं, तो तभी तो साद रफीक साहब आज कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन जो है वो सही ऑपोजिशन नहीं कर रहे। नहीं, वो अपना मेरा ख्याल है अपोजिशन इस माहौल में, जबकि अपोजिशन को इतना जड़ा रखेदा जा रहा हो, जबकि उनको अंदर बाहर किया जा रहा हो, इतने ज़्यादा केसेस बना रहे हो, तो जब साद रफीक साहब भी साल से ऊपर जेल में रहेंगे तो अपोजिशन की क्या होगी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। 3 मुश्किल हालात में जिस तरह अपोजिशन हुई है, जिस तरह इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, जिस तरह उसको नहीं सर, मैं आपको सुनवा देता हूं। साद रफीक साहब ये नहीं कह रहे कि हम अपोजिशन नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं हम अपोजिशन नहीं कर रहे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अपोजिशन को अपनी सरगर्मियों में इजाफा करना चाहिए और सड़क के ऊपर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग हुकूमत से सख्त तंग हैं उसकी पॉलिसियों से। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपोजिशन के बारे में भी कहते हैं कि वो इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर रहे। हर लॉन्ग मार्च से कुछ ना कुछ निकलता है, कोई लॉन्ग मार्च कभी जाया नहीं होता। तवक्को करते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं अब वो न्यूट्रल रहेंगे, इफेक्टिव अपोजिशन नहीं हो रही। राणा साहब वो बात तो फिर वही वो कर रहे हैं, जो वो इफेक्टिव हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं वो न्यूट्रल रहेंगे। इसमें लंबी बहस है, चले नहीं कर रहे तो मजीद बेहतर कर लेंगे। वो हमारे बड़े डायनेमिक साथी हैं, आपको पता है कितने बड़े वर्कर हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, विजडम है उनमें। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ, आप नाहली की बात कर रहे हैं जी। ये मुझे बताएं कि जो मैंने पटिशन से का देखा है कि कोई भी चीज़ इंतखाबी तनाज़ात जो तनाज़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनके मतलब डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ होती है जी। ये नहीं होता कि किसी एक जगह पे कोई एक चीज़ पकड़ के, बहुत सारे लोगों को ये कहा गया कि ये सेवन रह गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, डिक्लेरेशन नहीं हुई, और अकामा पे जाके आपने क्यों डिक्लेयर नहीं किया था, वो रिसीवेबल जो थे वो आपका एसेट थे ब्लैक डिक्शनरी से। इतना स्ट्रेच किया गया, शायद जुडिशल हिस्ट्री में ये ताज हैदर साहब मेरा मुझसे ज़्यादा ला को सदाकत अब्बासी साहब भी समझते हैं, शायद कभी भी इतना स्ट्रेच नहीं किया गया एक छोटी सी चीज़ को लेके। कहाँ रिसीवेबल और ब्लैक डिक्शनरी का क्या हुआ कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और कामा पे पनामा ये चीखते हैं, पनामा का हुआ क्या? एक नवाज शरीफ साहब का जिसमें उनका जिक्र ही नहीं था, अल्टीमेटली लैंडेड इनटू अकामा। तो लाइफ डिस्क्वालीफाई, किसको नहीं पता कि उसके पीछे कौन से फैक्टर थे। लेकिन अगर वो पिटीशन गई है तो मेरा हाल है जजेस साहबान को चाहिए एक फुल कोर्ट में बैठ के वंस फॉर ऑल डिसाइड करें, अपना माइंड उन्होंने अप्लाई करना है। वो जजेस मैं यही तो कह रहा हूं ना, एहसन बोन साहब से हमारी बात हुई थी, वो उन्होंने कहा था प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस वक्त खैर उनका नंबर नहीं मिल रहा। लेकिन यही तो मैं नुक्ता उनसे भी समझना चाह रहा था कि जब इसकी तशरीह तो ऑलरेडी 5 जजेस कर चुके हैं, और ये साहब इस पर आप अपनी राय दें। मैं सदाकत भाई साहब के पास आता हूँ। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, शेख अजमत सईद साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह और उमर अता बंदयाल साहब ने यह फैसला लिखा था जिसमें कहा गया था कि ये नाहली जो है ये ताहयात होगी। देखिए, एक तो राना तनवीर साहब ने कहा है कि 1-on-1 प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाजिर हूं। मैंने बड़े दुख से बात की है, और मैंने अब सच्ची बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की 70 साल की तारीख, ये मुल्क जो है इसकी तबाही उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन कैदी साहब जो थे अमेरिका से उठ के आए थे। कितना कर्जा हुआ है और नवाज शरीफ के दौर में कितना हुआ था, ये जरा बता दें मुझे सिर्फ। नहीं, मैंने आपको बताया ना राना साहब, वो बड़ी लंबी फिर बहस हो जाएगी, कौन सा प्रोजेक्ट कहां से आया, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। बड़ा मैं आपने तो 25 हजार डॉलर बता दिया, ये भी बता दें कि नवाज शरीफ के टाइम पे कितना कर्जा आया है और बाद में 3 सालों में कितना आया है, ये बता दें जरा। ये आपके पास फिक्र होना चाहिए जब 50 है आपके पास। वो मैं पर फिक्र है, वो एक लंबी बात इसलिए हो जाएगी, मैं बता देता हूं, उसमें ज्यादा आया है।
مارجن میں بھی زیادہ آیا ہے. اس لیے زیادہ آیا ہے کہ آپ کی ایک ریگولر قسط چل رہی ہے جو کہ 1988 آنورڈ شروع ہوئی ہے. وہ پائل اپ ہوتے ہوتے وہ بڑا لمبا میں نے فگر پوچھا, آپ ایکسپلینیشن نہ دیں عمران خان کی, آپ تو ایکسپلینیشن اس کے اسپوکس پرسن بن گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں فگر کیا ہے. میں نہیں دے رہا, مجھے موقع دیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یار آپ کسی اور کو بھی بلا لیں, صداقت کے بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح نہ کریں. میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کے 3 سال میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنے بلین روپیز قرضہ ہوا ہے اور ہمارے دور میں کتنے بلین روپیز قرضہ آیا. بات ختم ہوئی. میرے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن میں نکال دوں گا. لیکن میں 34 سال کی بات کی تھی. اور ایسا بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ, بہت پڑھے لکھے آدمی, آپ 48 سے لے کے آئے ہیں, آپ 25,000 سے شروع کی ہے. بھٹو صاحب پہ آپ روکے, آگے جا کے آپ نے فکر ہی نہیں دیا, آپ لائے نہیں ہیں. وہ تو لوگوں کے عام ہے. میں نے 11 کے 11 چلیں آپ اور صاحب 11,000 دیے, گلا فریش کر لیں. نمین بائل میں صداقت عباسی صاحب کی رائے لے لیتا ہوں, آپ پھر اس کے بعد رسپونڈ کر دیجیے گا. جی باسی صاحب. جی میرے دونوں جو سینئر پالیٹیشین دوست ہیں, میں ان کی باتوں کا زیادہ جواب دوں گا جی کہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں ہے. پاکستان کی جو بیرونی آمدنی ہے وہ تھا ایکسپورٹ, اور 2013 تک یہ تو ہر گورنمنٹ میں لاگو ہوتی رہی ہے نا. 25 ارب ڈالر. صرف صداقت میری بات سنیں, میں انٹرپٹ نہیں کرتا. رانا صاحب ان مینو گل کر رہے ہو سر. میں ایک گل کرتا, ایک جڑی ضرورت ہے گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ کی ضرورت رہی ہے کہ کیوں لیا گیا قرضہ, کیوں لیا گیا. یہ تو پھر پیچھے چلی جائے گی بات 47 پہ. میں یہی بڑے بھائی مجھے اگر بولنے دیں تو میں لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. نہیں آپ بول کے آپ نے گالیاں میں نکال دیا, تو چپ رہے ہیں, چھوٹے ہیں آپ, میں نے تو گالیاں میں برداشت کی ہیں آپ کی. نہ میں نے بڑا احترام کرتا ہوں آپ کی ذات کا, شخصی احترام ہے. آپ نے کافی کچھ ہمیں کہہ لیا. میرا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے جی, 2013 میں جب پیپلز پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹ, جو پاکستان کی آمدنی ڈالر کمانے والی, وہ تھی 25 ارب, اور اس وقت بنگلہ دیش تھا کوئی 14-15 ارب. ہم اس سے بہت آگے تھے. یہ لمبی بحث ہے, میں پھر آ جاؤں گا. قرضوں کا پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا قرضہ لیا تھا اور آپ نے کتنا قرضہ لیا. سوری میں معافی کے ساتھ بات کرنا, اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا ہمارا میں نے اپنی بات کرنی ہے نا, میں رانا صاحب کا جواب دے دیں, اس کا جواب دے دیں. یہ ریونیو کہتے ہیں بڑا ہے, میں دیتا ہوں نا, اس لیے بڑا ہے کہ ان کا ڈالر 180 پہ لے گئے یا 178 پہ لے گئے, اور جب ڈیوٹی جب آتا ہے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں چیزیں, اس پہ ان کی کسٹم ڈیوٹیز ایکسائز, شاید اوریا صاحب اس کو انڈوز کریں, ان کی ریونیو بڑھ جاتا ہے. جو 100 روپے کی چیز پہلے تھی یا وہ پڑ رہی ہے ان کو 300 روپے میں. 300 روپے میں جب ڈیوٹی لیتے ہیں تو وہ پہلے 100 روپے جو پچھلی گورنمنٹیں لیتی تھی, یہ 300 روپے میں وہ پرسنٹیج لیتے ہیں. لہٰذا اگر پچھلی گورنمنٹ 20 روپے ڈیوٹی لے رہی تھی تو اب یہ 60 روپیز لے رہے ہیں, اس سے ریونیو بڑھا ہے. میرے ساتھ بیٹھ جائے, اگر نہ ہوا کوئی اور بات رانا صاحب مجھے مہربانی کریں نا, مجھے موقع دیں. کریں آپ 6000 مجھے موقع دیں. تھوڑا سا بریک لے لیتا ہوں, پھر عباس صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا. میں ایک اور ایشو, چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت عباسی صاحب, چھوٹا سا سوال آپ سے رانا تنویر صاحب نے کیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے دور میں کتنے قرضے لیے گئے اور آپ کے دور میں کتنے قرضے لیے گئے. اب یہ آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے پوری اکانومی نہیں سمجھانی ہمیں. نہیں میں نے پوری اکانومی نہیں سمجھانی, میں نے آپ کو قوم کو سمجھانا یہ ہے کہ قرضے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. قرضہ تب آپ لیتے ہیں جب آپ کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو, اور پاکستان اپنی منزل سے کب پیچھے گیا, 2013 سے لے کے 2018 تک, جب ہم 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے ہمیں 40 ارب تک جانا چاہیے تھا, ہم واپس چلے گئے 21-22 ارب تک. وہاں پاکستان جو ہے اس کی خود مختاری جو تھی وہ کمپرومائز ہوگی. آج بنگلہ دیش میں رانا صاحب ایکسپورٹ 40 ارب ڈالر ہے, اور نواز شریف صاحب کے آخری دور میں ایکسپورٹ 24 ارب ڈالر تھی. تو یہ ہے اصل میں قرضے کی وجہ. قرضے لے کے یہاں نہ کسی نے سرے محل بنائے, نہ کسی نے لنڈن فلیٹ بنائے. قرضے لے کے وہی خسارے بھرے جو آپ لوگ کے دور میں خسارے چڑھ گئے تھے. آخری دور میں رانا صاحب, آخری دور میں آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا تھا. ہم نے اگر قرضے لیے تو خسارے کی وجہ کیا تھی.
وجہ ہماری یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں دیا, پیپلز پارٹی کی وجہ تھی کہ مشرف نے گند کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تھی کہ فلانے گند کیا. یہ تو صرف زیادتی نون لیگ کے دور میں ہوئی رانا صاحب, جب ایکسپورٹ جس آمدنی تھی وہ آپ نے گرا دی, آپ نے ڈالر کو فری کیا, آپ نے کون سے چھلانگے مارنی ہیں, پوری قوم کو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی 105 کا ڈالر کرنے دیتے تو ہم یہاں پہ 50 رانا صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے 105 پہ, میری بات سن لیں, 105 روپے کے 25 ارب ڈالر سے آگے جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کا 5 سالہ دور پاکستان کی خود مختاری ختم ہو گئی, بڑی جو ان کو بڑھانی چاہیے تھی. اچھا میری بات پہلے جواب دیں, جب ڈی ویلیو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھے. یہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے اس ریشو سے, ہم نے 105 پہ 24 پر جہاں تک قرضوں کا ذکر ہے, مجھے صداقت عباسی صاحب ایک منٹ ذرا, جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں 6 ارب ڈالر جو قرضوں میں اضافہ ہوا تھا, اور پی ایم ایل این کے دور میں 34 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا, اور پی ٹی آئی کے 32 مہینوں میں 32 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ وہ فگرز ہیں جو اچھا پیپلز پارٹی کا 16 ارب ڈالر. جواب سنیں نا, آپ سوال کرتے ہیں, آپ جب میری باری آپ رانا صاحب کر رہے ہیں وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, میری بات ہی نہیں جاتی, بڑے ہیں وہ اپنی جو ہے نا اس کی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اکانومی نہ سمجھائیں ہمیں, اکانومی کی تو شاید تھوڑی سمجھ ہو. چلیں ایک اور امپورٹنٹ موضوع پہ سب کی رائے لینا چاہتا. آپ کو سمجھ ہے, آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کو بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 3 سال وہ ہوا ہے نا. اب صداقت, میری بات سنیں, آپ چھوٹے ہیں, جو قوم کے ساتھ 3 سال میں ہوا ہے, خدا کی قسم قوم کو گلیوں بازاروں میں پتہ ہے, وہ رو رہے ہیں. اب کیا بڑی سے پوچھ لیں جا کے. صحیح ہے, چلیں مجھے مہربانی کریں مجھے جواب دینے دیں. باسی صاحب جلدی سے جواب دے دیں, میں آگے بڑھوں گا, جلدی جواب دے دیجیے گا سر. باسی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کی جو خود مختاری تھی معاشی, وہ نواز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بیچ دی. جب ایکسپورٹ کو بڑھنا چاہیے تھا, ان کے دور میں ایکسپورٹ گرا, اور آخری سال میں جو خسارہ چھوڑ کے گئے وہ 19.3 ارب ڈالر کا تھا, جہاں پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اور پاکستان بیرونی قرضوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا. آج الحمدللہ ہم نکل آئے اس وبال سے, آج 30 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ بھی ہے, اور آپ کے پاس ریزرو بھی ماشاءاللہ. پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے, ضرور تکلیف ہوئی ہے, مہنگائی ہوئی ہے, لیکن اس کے پیچھے وہی ظلم تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال کیا. 22 ارب. چلیں ذرا مجھے ایک اہم معاملے پر ذرا رائے لینے دیں تاج حیدر صاحب کی. تاج حیدر صاحب, یہ جو فوجداری قانون میں اصلاحات آئی ہیں, آپ اس سے متفق ہیں, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیے, وہ تو جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس نے رد کر دیا ہے اسے, اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کنسلٹیشن نہیں ہوا, تو مشاورت سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. لیکن اگر سمجھا جائے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اور مشاورت نہ کی جائے, تو پھر مجھے ناامیدی ہوئی وزیر قانون نے جو بات کہی. جی ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشاورت کے لیے بھیجا تھا تاج صاحب, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں آپ کو اعتراضات بھی نظر آتے ہیں؟ جی ہاں بالکل اس میں ہے, اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے باتیں کی ہیں وہ ان کے اندر کافی وزن ہے کہ اس طریقے سے اول تو جو پلی بارگیننگ ڈال دی ہے کہ آپ جرم کریں اور پلی بارگین کر کے نکل جائیں, یہ میرے خیال سے بنیادی طور پہ غلط ہے, کیونکہ ریاست ایک فریق ہوتی ہے. جب بھی زمین پہ فساد ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ریاست کا فرض ہے. لیکن اگر پیسے والوں کو یہ دے دی جائے ایک فیسلٹی کہ جی آپ جرم کریں اور پیسے دے کے نکل جائیں, تو اس سے فساد بڑھے گا, عدل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سب سے بڑی جو میری ناقص رائے ہے, مطلب قانون کے بارے میں ظاہر ہے کہ قانونی ماہرین بار ایسوسیشن, لیکن جو سیاسی طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جس وقت سپریم کورٹ کا ایک اعتراض, بار ایسوسیشن کا ایک اعتراض آیا تھا, تو بجائے اس کے کہ فروغ نسیم صاحب اس پہ ضد کرتے, وہ کہتے کہ آئیے ہم بیٹھ کے پھر سے بات کر لیتے ہیں ان کے تمام چیزوں کے اوپر. اور وہ بات چیت اگر مشاورت ہوتی تو چیزیں جو ہیں وہ ان میں بہتری آ سکتی تھی بڑی, اور پھر وہ جو ایک مخالفت ہے وہ چیز ختم ہو جاتی. بہت دفعہ آپ ایک اسٹیپ جب پیچھے لیتے ہیں
تو آپ کو بہت سی چیزیں گین ملتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ملتی ہے آپ کو وہ اعتماد اور تعاون ملتا ہے دوسروں کا، اور اعتماد اور تعاون سے بڑھ کے تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت جو ایک بنیادی غلطی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال میں کر لوں ان سے اگر اسد اللہ اجازت ہو، سوال کر لیں انہوں نے سر۔ یہ ساری باتیں مراد علی شاہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہاں لوگ تو سارے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں قانون کے تبدیل کرنے کے لیے، وہاں کہاں مشاورت ہوتی ہے؟ نہ جماعت اسلامی سے ہوئی، نہ ایم کیو ایم کو تو آپ نے ڈنڈے مارے، ان کے بندے مار دیے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ سے عرض کروں کہ ان میں ہی دیکھ رہا تھا اس معاملے کو، اور منسٹر سے تھے وہ بات چیت کر رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی سے ہم کل معاہدہ طے کر چکے ہیں، سائن ہو چکے ہیں، اور دھرنا جو ہے ان کا وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ پورے قانون کے اوپر مشاورت ہوئی، اور آخر میں ایک دو چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر ایک اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے کہا کہ بھئی آپ کر لیجئے۔ یہی ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور ان سے بھی ہمارے یعنی اس تمام ناقص جوہر واقعے کے بعد ٹھیک ہے، چیف منسٹر نے سر امین مگر الحق صاحب کو آپ نے کہا کہ ایسے فروغ نسیم صاحب مشاورت کر لیتے۔ رانا تنویر صاحب انہوں نے بغیر نام لیے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کل گفتگو کرتا تھا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے آپ جلد فیصلے نہیں چاہتے، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ اسٹیٹس کو کی جو فورسز تھی انہوں نے بڑا اس کو اپوز کیا، شاید وکیل ڈائجسٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد میں اس پہ کام تھا، اب جا کے وہ ہلکے ہلکے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن میں ایک صاحب ہیں، بڑی ان کی گاڑی مونچھیں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا یہ کیا 9 مہینے میں ٹرائل کیسے ختم ہوگا اور ہمیں سب کو جیل بھیجیں۔ آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چھٹ جائیں گے، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو 9 مہینے میں اس کا فیصلہ ہونے دیں۔ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جلدی فیصلے ہوں۔ جی رانا صاحب۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یا لا میں امینڈمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، آج کی نہیں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، 20 30 40 سال پہلے، کہ جو اسپیڈی جسٹس ہو، میں سمجھتا ہوں وہ اس کے لیے جتنی امینڈمنٹس کی دی جائیں بہت ضروری ہے۔ اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا پھر اعتراض غلط ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں اور بات میری بات پوری مکمل ہونے دینا، لیکن وہ تمام سٹیک ہولڈر رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی انڈیویجول بات نہ کریں، بات تو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کی، میری آپ کی ایک کی بات نہیں چلے گی، نہ وہ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری حکومتوں نے ریفارمز کے لیے کام کیا، لیکن بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز جس طرح میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جوڈیشری بھی اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، سوائے بہت ہینیس قسم کے offense میں، باقی رائٹ آف اپیل بن ہو تو اس میں شاید بہت سارے یار یہ تو پھر ہو جائیں گے یا وکلاء کے پاس کم کیسز آئیں گے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن سٹیک ہولڈرز کے علاوہ جو ریفارمز ہوتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی جو ہے نا وہ بہت اس کے امکان کم ہوتے ہیں، جی، لیکن یہ چاہیے جس میں خرابی ہے، جس طرح پلی بارگن کی بات کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قتل کر دوں، میں کسی کی ٹانگ توڑ دوں اور پھر میں پلی بارگن کرتا پھر میرا اجازت ہو لا میں، نو۔ جی، اس لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ریویو، لیکن یہ ضرورت ہے۔ اوریا صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، کتنا فرق پڑے گا ان ریفارمز کے آنے سے عدالتی نظام میں؟ دیکھیں میں نے اس پہ پورا شو بھی کر چکا ہوں، ایک تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے وہ ساری فگر نکال دی، میرا گلا سخت خراب تھا، میں آ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی نکال لی تھی۔ میں بنیاد طور پر مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں ایک کمپیرزن کے لیے یہاں پر آیا ہوں، 2 پارٹیوں 3، میں نے پورے پاکستان کا کیس پیش کیا تھا، اور اگر کبھی تفصیل سے بات کرنی ہو تو ہم کر لیں گے۔ میری بہت بڑی سیریس ریزرویشن ان سارے قرضوں کے بارے میں، خواہ وہ نواز شریف نے لیے ہوں، خواہ وہ عمران خان نے لیے ہوں، خواہ وہ کسی اور نے لیے ہوں، بینظیر نے لیے ہوں، بہت سیریس ریزرویشن ہے، اور میں اس کے اوپر بڑا سیریس، اور میں کہوں گا کہ ایک کتاب ہے جان پرکنز کی، وہ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کبھی اس پہ سامنے رکھ لیں گے اور بتائیں گے کہ قرضے کیسے ہوتے ہیں، کیسے دیے جاتے ہیں، اور قوموں کو غلام کیسے بنایا جاتا ہے، وہ رکھ لیں گے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے ریفارمز کا، سر میں صاحب کل اس پہ مزید بات کر لیں گے، بہت شکریہ، آج وقت میرے پاس ختم ہو گیا، تمام مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔